السلام علیکم گائز، تھینک یو سو مچ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور حسان خان ٹی وی پہ آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو اسٹارٹ فری لانسنگ ان پاکستان۔ وہ ویڈیو حسان خان ٹی وی اس چینل کی سب سے بیسٹ ویڈیو رہی ہے۔ 1.5 مہینے میں اس کو بغیر پروموٹ کیے نیچرلی آرگینکلی یوٹیوب نے تقریباً 1000+ ویوز دے دی ہیں، اور اس پہ ریگولرلی ویوز آ رہے ہیں، اس پہ ریگولرلی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، اور نئے سبسکرائبر آ رہے ہیں اس چینل پہ، تو اور لوگ اس پہ کویسچنز بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ۔ تو مجھے ایک اس سے یہ لیسن ملا ہے کہ مجھے فری لانسنگ پہ اور زیادہ ویڈیوز بنانی چاہیے۔ لوگ سرچ کرنا چاہتے ہیں فری لانسنگ کو، لوگ جاننا چاہتے ہیں اور زیادہ۔ تو میں نے اور بہت ساری ویڈیوز پلان کر لی ہیں جن سے آپ لوگوں کو فری لانسنگ کے متعلق فائدہ ہوگا، کیونکہ میں خود بھی فری لانسر ہوں، فری لانس رائٹنگ کرتا ہوں، تو مجھے کافی فری لانسرز کی پرابلمس کا بھی پتہ ہے، اور کچھ جو سلوشنز میں شیئر کر سکتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ظاہر ہے جو میرے پاس سلوشن ہے وہی شیئر کروں گا نا، جو سلوشن ہے ہی نہیں وہ میں کیسے شیئر کروں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک فری لانسنگ کرتے ہوئے ایک کلائنٹ کیسے حاصل کرنا ہے پاکستان میں۔ تو میں آپ کو 3 سٹیپس بتاؤں گا پاکستان میں ایک فری لانس کلائنٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کو فری لانسنگ کرنی ہے، آپ کو جاننا ہے، اگر آپ کو فری لانسنگ کا پتہ بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ سٹیپ پتہ چلیں کہ آپ کیسے اپنا پہلا فری لانس کلائنٹ حاصل کریں گے، تو آپ کو یہ 3 سٹیپ جاننے بہت ضروری ہیں۔ سو ٹیک اے لک۔ تو سٹیپ نمبر 1 میں آپ نے اپنی سوشل میڈیا پروفائلز کو یوز کرنا ہے۔ تو سٹیپ نمبر 1 ہے یوز یور سوشل میڈیا پروفائلز۔ سوشل میڈیا پروفائلز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 درجن سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ اپنی پروفائلز بنا لیں گے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے تو بہت ساری پروفائل ہونی چاہیے۔ بہت ساری پروفائل نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم ہونی چاہیے۔ فیس بک بنا لیں، ٹویٹر بنا لیں، لنکڈن بنا لیں، کوشش کریں 2 بنائیں۔ تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فوکسڈ ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس پہ پریزنس اپنی رکھنی پڑتی ہے، اور جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے یوز یور سوشل میڈیا پروفائلز۔ اب سوشل میڈیا پروفائلز آپ نے کیسے یوز کرنی ہے؟ ایک تو اپنی ہیڈ شاٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی قریبی اپنے چہرے کی اور ہیڈ کی پوری ایک پراپر ایک ڈسپلے پکچر لگائیں جو بڑی ڈیسنٹ سی ہو۔ ایک وہ نیلے بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز والی تصویر ہے وہ نہ لگائیں کبھی بھی، ایک سمپل سی تصویر لگائیں۔ ایک اور لوگ مسٹیک کرتے ہیں، ڈسپلے پکچر میں اپنی وہ تصویر لگاتے ہیں جس میں آپ دور کہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی پکچرز نہ لگائیں، ایک بڑی سمپل سی پکچر لگائیں جس میں آپ واضح نظر آ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پروفائلز کو جو جیسے آپ نے یوز کرنا ہے اپنی فری لانسنگ کے لیے، اس میں آپ نے کور کو بہت امپورٹنٹ طریقے سے یوز کرنا ہے۔ کور، ڈسپلے پکچر، آپ کا جو اس میں بایو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے متعلق جو 2-3 لائنیں لکھی ہوتی ہیں، تیسری چیز یہ ہو گئی، چوتھی چیز آپ کا ویب سائٹ کا ایڈریس ہونا چاہیے اس پہ، آپ کی پروفائل پہ۔ تقریباً ساری سوشل میڈیا پروفائلز پہ آپ اپنے یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، لنکڈن میں بھی، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور دوسرے اور گوگل پلس وغیرہ پہ بھی۔ تو کوشش کریں 2 سے 2 رکھیں اپنے سوشل میڈیا مین پلیٹفارمز جس پہ آپ نے ریگولرلی جانا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں کو انگیج کرنا ہے، اور آپ اپنی پراپرلی اس کو سوشل میڈیا پروفائلز کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں بات جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کو یہ تینوں سٹیپ انٹر ریلیٹڈ نظر آئیں گے جب میں تینوں سٹیپ بتا چکا ہوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا، یوز یور سوشل میڈیا پروفائلز۔ اب آپ نے اپنی سوشل میڈیا پروفائلز کو جو یوز کرنا شروع کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے، جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، آپ کی ڈسپلے پکچر، آپ کا کور، آپ کا جو بایو ہے وہ لکھا ہوا ہو 2-3 لائنوں میں اچھا کہ آپ فری لانسر ہیں، آپ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا ویب کا ایڈریس لکھا ہوا ہو۔ یہ تو ہو گیا پراپر یوز آپ کی سوشل میڈیا پروفائلز کا۔
اب سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے اپنا بلاگ لکھنا ہے. اب بلاگ کیوں لکھنا ہے؟ آپ نے بلاگ اس لیے لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کیا سروس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ فری لانسر تو ہیں لیکن آپ کام کیا کر رہے ہیں فری لانسنگ میں. اپنے بلاگ کو یوز کرنا ہے، وہ آپ نے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے یوز کرنا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے یوز کرنا ہے اپنے بلاگ کو کہ آپ کیا سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کیا کام کیا ہے، آپ کے کام کی نیچر کیا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل میں آپ کو اپنی پرسنل بلاگ سے دیتا ہوں کہ میں اپنے پرسنل بلاگ کو اب فری لانس کلائنٹس حاصل کرنے کے لیے اپنی فری لانسنگ میں بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہوں. استعمال کیسے کرتا ہوں کہ جو میں آرٹیکلس لکھتا ہوں وہ اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہوتا ہے فری لانسنگ سے، فری لانس رائٹنگ سے. اور اس پہ میں نے ایک کال ٹو ایکشن بٹن بھی لگایا ہوا ہے کہ اس پہ لوگ اس پہ کلک کر کے اس پیج پہ آتے ہیں. اس پیج کا پہلے نام تھا ہائر می، کہ مجھے ہائر کریں. اس پہ لوگ پڑھتے ہیں آگے کہ میں کیا کام کرتا ہوں، کس طرح سروسز میری، میں کس طرح لوگ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا طریقہ کار ہے میرے کام کا، میری فری لانس رائٹنگ کا. تو اس طرح میں اپنے بیسکلی بلاگ کو یوز کرتا ہوں، پرسنل بلاگ کو hasankhan.com/blog، کہ کیسے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے سے اور میں کیا کام کرتا ہوں. اس طرح کی چیزیں میں اپنے بلاگ کو اس طریقے سے یوز کرتا ہوں. تو سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے اپنے بلاگ کو یوز کرنا ہے کہ بلاگ سے مراد کہ آپ کی ویب سائٹ اور ساتھ آپ کا آفیشیل بلاگ. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے ڈومین لے کے اپنے پرسنل ایک ویب سائٹ بنائیں، ساتھ اس کا بلاگ ہو. وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ کا بلاگ ایک ڈفرینٹ بلاگ ہو، ایک نیش بلاگ ہو یا کوئی اور ڈفرینٹ قسم کا بلاگ ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے اپنے نام کا بلاگ ہونا چاہیے، جس کو ہم پرسنل برانڈ بھی کہتے ہیں، کہ آپ کا ایک پرسنل برانڈ ہو، آپ کے اپنے نام سے ہو وہ ویب سائٹ یا وہ بلاگ. تو سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے بلاگ لکھنا ہے. آپ نے لکھنا یہ کہ آپ کیا سالو کر رہے ہیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کام کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح کا کانٹینٹ لکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک گرافکس ڈیزائنر ہے جو کہ ڈیزائن کرتا ہے بینرز، پیمفلٹس اور یہ وزٹنگ کارڈز اور ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس، وہ ڈیزائن کرتا ہے ایک گرافکس ڈیزائنر. اس کی آڈینس کون ہوگی؟ اس کی آڈینس کمپنیز، برانڈز، ڈفرینٹ بزنسز ہی ہوں گے جن کو گرافکس ڈیزائننگ کروانی ہے. وہ اس کے کلائنٹس ہیں، وہ اس کے پراسپیکٹس ہیں. پراسپیکٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاسبل کسٹمر ہوتے ہیں، کہ یہ آپ کے پاسبل کسٹمر ہو سکتے ہیں، ان کو ہم پراسپیکٹس کہتے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے لکھنا ہے کانٹینٹ، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو لوگ جو لوگ گرافکس ڈیزائنر کو ہائر کرنا چاہتے ہیں ان تک آپ نے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے پہنچنا ہے. میں یہ جو آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں گرافکس ڈیزائنر کی، ایک گرافکس ڈیزائنر کیسے اپنے پرسنل بلاگ کو یوز کر سکتا ہے. وہ ایسا کانٹینٹ لکھے جس سے گرافکس ڈیزائننگ، جن کمپنیز کو، جن برانڈس کو گرافکس ڈیزائنر کی ضرورت ہے، ان تک وہ جو آپ کا بلاگ ہے وہ پہنچے آپ کے کانٹینٹ کے ذریعے. مثال کے طور پہ آپ کانٹینٹ میں اپنے لکھ سکتے ہیں کہ کیسے کورل ڈرا کو یوز کیا جائے. کسی گرافکس ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر کے متعلق آپ کوئی گائیڈ لکھ سکتے ہیں. آپ وزٹنگ کارڈز کے متعلق کوئی کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں. آپ گرافکس ڈیزائننگ کی جابس کے حوالے سے کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں. آپ مطلب آپ اپنی کیٹیگری کے اندر، اپنی جو لائن ہے آپ کی بزنس لائن، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کا کانٹینٹ لکھیں گے تاکہ جو آپ کے ریلیونٹ کسٹمر ہیں، جو پراسپیکٹس ہیں، وہ ان تک وہ کانٹینٹ پہنچے اور وہ پھر آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں اور الٹیمیٹلی وہ آپ سے رابطہ کر لیں آپ کو ہائر کرنے کے لیے. تو یہ تھا سیکنڈ اسٹیپ. ایک فری لانسنگ کلائنٹ حاصل کرنے کا جو میرا تیسرا اور آخری اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹارٹ سالونگ پرابلمس. آپ نے پرابلمس سالو کرنا شروع کرنی ہے لوگوں کی. اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. لوگ پرابلم سالو کرنے کے پیسے لیتے ہیں. ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہوتا ہے، آپ اگر اس کو ہائر کریں کہ ہمارا سافٹ ویئر ہم نے بنوانا ہے سافٹ ویئر، وہ آپ سے کتنے پیسے چارج کرے. وہ آپ سے پورا سارا ڈیٹیلز لے گا، انفارمیشن لے کے آپ کو کیا کام لینا ہے سافٹ ویئر سے. اس کے بعد وہ اس کی قیمت بتائے گا کہ جی 50,000 کا بنے گا، 80,000 کا بنے گا، 1 لاکھ کا بنے گا. وہ جو قیمت لے رہا ہے وہ آپ کی پرابلم سالو کرنے کی لے رہا ہے.
اور امیجن کریں کہ اگر آپ اپنے 2 لائنوں میں یا 1 لائن میں کسی کو کچھ بتا دیں اور اس کی وہ پرابلم سالو ہو جائے تو وہ تو آپ کا فین ہو جائے گا. آپ نے ایگزیکٹلی یہی چیز کرنی ہے. اسٹارٹ سالونگ دا پرابلم. اس پوائنٹ کے اندر آپ نے یہی چیز کرنی ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ گیسٹ پوسٹنگ کے ذریعے لوگوں کے بلاگز پہ اپنے ریلیونٹ بلاگز پہ کمنٹس کر کے اور اس طریقے سے ڈفرینٹ چیزوں سے آپ نے لوگوں کو انگیج کر کے ان کی پرابلم سالو کرنی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں جس سے وہ نہ صرف ان کو فائدہ ہو بلکہ اور بھی جو لوگ بعد میں بھی آئیں اس پلیٹ فارم پہ, اس جگہ پہ, وہ آپ کا آنسر پڑھ کے وہ ان کی پرابلم سالو ہو اور وہ خوش ہو جائیں. Quora.com بھی ایک اس طرح کی ویب سائٹ ہے جس پہ ہم لوگ کویسچنس کرتے ہیں, پھر آنسر دینے والے جن کو پتہ ہوتا ہے وہ اس پہ اپنے اپنے آنسرز ایڈ کر دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. چاہے آپ Quora پہ جا کے اپنے آنسرز ایڈ کریں تو ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا بہت بہت وسیع چیز ہے, بہت وائڈ اس کا جو ہے انوائرمنٹ ہے. اگر آپ ایک پلیٹ فارم چوز کر لیں یہ تو بہت ہی اچھا ہے. آپ فیس بک چوز کر لیں, پھر فیس بک کے پیجز پہ جائیں, ریلیونٹ گروپس پہ جائیں. بے انتہا گروپس ہیں جس میں لوگ بڑے انگیجڈ ہوتے ہیں, کویسچننگ کرتے ہیں. بات یہ کہ آپ نے ریلیونٹ چیز کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں اور آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں ویب ڈیزائنرز کی, یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ گرافکس ڈیزائنر آڈینس کی, گرافکس سے ریلیٹڈ آڈینس کی پرابلم سالو کریں, تو وہ تو نہیں ہو سکتی. آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ اپنی فیلڈ کے گروپس ڈھونڈیں, اپنی فیلڈ کے لوگوں کو ڈھونڈیں, اپنی فیلڈ کی کمیونٹیز کو جوائن کریں اور پھر ان کی پرابلم سالو کریں. ان سے پھر آپ سے ریلیونٹ جو ہے آڈینس آپ کو ملے گی. جس طریقے سے بھی آپ کو ایک انٹریکشن کا موقع ملے, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پرابلم سالو کرنا شروع کریں. جب آپ پرابلم سالو کرتے ہیں نا تو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں کہ یار انہوں نے میری پرابلم سالو کی ہے, مجھے ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. اس طرح لوگ فالو کرتے ہیں. لوگوں کی ریئل پرابلمس کو سالو کریں, لوگوں کی پرابلمس کو سالو کریں, اور اس طریقے سے آپ اپنے فری لانس کلائنٹس تک بھی پہنچ پائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ایک فری لانس کلائنٹ حاصل کرنے کے حوالے سے, تو اس ویڈیو کو تھمز اپ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اگر کوئی کویسچن ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, تو اگلی ویڈیوز میں وہ کمنٹس ان کو آنسر بھی کروں گا میں, اور آپ کے کمنٹس کے رپلائی میں بھی آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ گائز یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.